آپ بمبئی والے بھائی، جی سر حکم کریں، جیلانی صاحب کے متعلق آپ نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، معذرت چاہتے ہیں کہ نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ تشیع حضرات سید جیلانی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، ان کہتے ہیں جن کے بارے میں نہ ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے نہ اہل سنت کی تو کتب میں۔ آپ بھی نا، آپ جب خود کہتے ہو کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جیلانی 14 معصومین میں سے نہیں ہے، 12 اماموں سے نہیں ہے بھائی، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے نا، جس طرح آپ ادعا کرتے ہیں کہ ہم صرف 12 امام کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی اتباع کریں، 12 اماموں کی اتباع کریں، 14 معصومین علیہ السلام کی اتباع کریں، اور جیلانی وغیرہ ان کو نہ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جیلانی کی اتباع کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔ اہل تصوف میں معیار ہے ماننے کا، رسول کے بعد جتنی بھی ان کی آل ہے ان کو مانا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ اطاعت تو 12 امام بعد جو ان کی اولادیں ہیں، سعادات ہے، سید ہے، تو ان کی بھی عظیم ہم پر محبت سید کرنا ہم بہت پر ہے دنیا واجب میں ہے۔ میرے بھائی، سید دنیا میں کم نہیں ہے، سید دنیا میں بہت ہے، سادات جی کی اتباع پہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سادات بہت زیادہ ہیں، سادات ایسے ہیں دنیا میں، سادات شیعہ ہیں، سادات کٹر وہابی ہیں، سادات ایسے ہیں جو بالکل بے دین ہے، بالکل ایتھیسٹ بن گئے ہیں۔ کس نے کہا کہ صاحب نے سادات کی اتباع کرنا؟ بھائی یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، میں اور تو سب 12 کچھ امام کچھ کی بات کچھ کر رہا ہوں۔ سادات جو ہے نا صحیح سادات ہیں، کچھ جھوٹے سادات ہیں۔ وہ جو صحیح سادات بھی ہے نا، جی اس طرح نہیں کہ سب صالح لوگ ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرزند ہوتے تھے، وہ ائمہ علیہ السلام خود ان کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ جو ہے غلط لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ لیکن جو اللہ یاری ان کے صاحب، صلب میں سے یہ بلا پوچھنا واسطہ چاہتا ہوں، نکلتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کے پاس ایسے کیا دلائل ہے کہ جن کے بنا پر آپ انہیں یا دیکھیں بھائی، پسند ہم نہیں کرتے صوفیوں ہیں کو، یا اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ ہم صوفی ہیں، بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں کو لعنت کیا، ان کی تکفیر کی اور حکم دیا کہ آپ صوفیوں سے بچیں، اور یہ گمراہ ہیں اور یہ جو ہے بدعتی لوگ ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو صوفی جو ہیں، صوفی حضرات، ٹھیک ہے، آپ صوفیہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک محبت منٹ کرتا اللہ ہے یاری وہ صاحب، سب اس کے کام صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جی جی سر، جی یہ ہے، ہم صوفیوں کی اس لیے تائید میں نہیں یہ کرتے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کہ کے پاس بدعات ہیں، ان کے پاس ہندوستان میں بدعات ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کیا، ان سے منع کیا، بلکہ لعنت کی ہے صوفیوں کو۔ جی میں اللہ یاری صاحب، میں ایسا مزاج رکھتا ہوں، بس میں ہی نہیں، ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، سب کا یہی ماننا اور کہنا ہے کہ پچھلے وقت میں جو صوفی تھے، جنہوں نے جو کیا یا بدعت اسلام میں لائے یا خرافات جیسی حرکتیں کی، واللہ عالم بالصواب، لیکن ہمیں ان صوفیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم حالات کو مد نظر ہوئے ہم اور جانتے ہیں کہ اگر ہند و سندھ میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی توفیق آئی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف اہل تصوف ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہم ہندوستان میں دیکھیں صوفی حضرات، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح نہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار نہ کرے۔ ابو بکر عمر بھی مودت کا اظہار کرتے تھے۔ نہیں قبلہ، اجازت دیں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ تیر چلایا تھا، وہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ بھی انہوں نے بھی رویا ہے، انہوں نے بھی اشک بہایا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو ہوتا ہے۔ یعنی ابن تیمیہ بھی اس کے مختلف کتب میں جا کے دیکھیں، وہ ابن تیمیہ جو اتنا کٹر وہابی ہے، جتنا کٹر ناصبی، وہ مودت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ صوفی حضرات اپنے اشعار میں، اپنے گفتگو میں 12 اماموں سے، 14 معصومین، ایک منٹ، آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے مودت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مودت، صرف مودت کا اظہار یا محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوتا بھائی، اتباع بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے یہ صوفیوں کی بدولت ہے، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ شیعہ ہیں یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ صوفیوں کی وجہ سے یہ شیعہ نہیں، جو لوگ شیعہ ہیں، کیونکہ اکثر صوفی جو ہندوستان میں وہ شیعہ ہیں نہیں، وہ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہیں۔ جو لوگ شیعہ ہیں یہ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں؟ یہ تو جو شیعہ علماء آئے تھے پچھلے زمانوں میں، انہوں نے تبلیغ کیا ہے، شیعہ جو قبائل آئے تھے، شیعہ گھرانے آئے تھے، اور بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور مثلا بعض لوگ شروع سے شیعہ تھے، یعنی ہندوستان وہ آئے تھے، مثلا ایران سے آئے تھے، وہاں سے ظلم ہو رہا تھا، یہ لوگ آئے تھے۔ تو تشیع جو ہے یہ صوفیوں کی وجہ سے نہیں۔ اب جماعت مخالفین میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، سر نہیں ہے کہ سب وہ صوفیوں کی وجہ سے ہے۔ جماعت مخالفین کے کتب میں احادیث بڑی پڑی ہیں بھائی،
جو لوگ صوفی نہیں بھی ہے نا ان کی کتابوں میں بھی حدیث بڑی پڑی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کرنی چاہیے, اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنی چاہیے. اب جو ہے آپ اس سب کا کریڈٹ دے دیں صوفیوں کو, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال ہمارا موضوع جو ہے, ہمارا موضوع تصوف نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا موضوع ہے خلافت ابو بکر. اب آپ جو ہے نا 2-3 منٹ بات کریں, 4-5 منٹ بات کریں, آپ اتنے انتظار میں رہیں, تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. بسم اللہ کریں. نہیں, میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے دین است حسین دی پناہ است حسین. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں دین حسین ہے. ابھی کرناٹکا میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی جو مزار ہے, وہاں پہ ان کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ بات تو ہمارے تصوف میں ہمیں سکھائی جاتی ہے, جس کے بنا پر ہم 12 امام کو مانتے بھی, انہیں پسند بھی کرتے, ان کی عطا کرتے ہیں, اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ بھی کرتے ہیں, بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں, اول امام سے لے کے آخری امام تک. ابھی حالت حاضرہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا نام ہے, ایک سعید رضوی اور یہ جو خادم رضوی گروپ تھا بریلوی ناسبیوں کا, ان ناسبیوں میں سے ایک جو کتا تھا جس نے امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر بھوکا تھا اور گندی گندی گالیاں دی تھی. میں نے تو اہل تشیع حضرات میں بہت سے کم لوگوں کو دیکھا جو اس کی مخالفت میں کوئی بات کی ہو, اسٹیٹمنٹ دیا ہو, بیان دیا ہو, لیکن اہل سنت میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کیا. خود میں نے بھی اس کے بیان کا رد کیا, مذمتی بیان میں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ شیعوں کے صرف امام نہیں ہے, یہ ساری کائنات کے امت کے امام ہے. جس طرح سے رسول پاک ساری امت کے نبی ہے, اسی طرح سے امام مہدی بھی ساری امت کے امام ہیں. بات دفاع کی آتی ہے تو ہم صوفی لوگ آگے بڑھتے ہیں. بات اگر کوئی دشمن پر بنتا ہے اور آتا ہے, کوئی دشمن اہل بیت کی تعریف کرتا ہے, تب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہو, مولا علی علیہ السلام کی ذات ہو, جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے, دشمنان 12 امام 14 معصومین ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان میں ناسبیوں کے منہ کو بند کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا تعلق بنو امیہ سے ہے اور تم ہمیشہ بنو امیہ کا دفاع کرو گے اور اہل بیت پر الٹی سیدھی بات گے. ہمارا جو تعلق ہے, آپ نے جو صوفیوں کو پڑھا ہوگا تو آپ نے ان صوفیوں کو پڑھا ہوگا جنہوں نے وحدت الوجود کے اس چیپٹر کو لے کر اپنی ہی پرستش کروائی ہو, اپنے ہی کوئی منوایا ہو. لیکن ہم اس صوفی کو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کو منوانے کی کوشش کی اور اہل بیت کا دین ہم تک پہنچایا. ہم نے جو اہل بیت کی مودت اور محبت کو پائی ہے نا قبلہ, اہل تشیع سے نہیں پائی ہے, ہم نے تو پایا ہے صوفیوں سے. ہم نے خواجہ معین الدین چشتی سے پایا ہے, ہم نے خواجہ گیسو دراز سے پایا ہے, ہم نے سرکار وارث پاک سے پایا ہے, ہم نے صابر پاک سے پایا ہے. یہ جو ہندوستان کے بہت ہی بہترین صوفی حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں لگا دی اور اہل بیت کی تبلیغ میں لگا دی, ہم ان کو مانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ قبلہ کہ آپ کو دو لوگ سنت میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی سب مخالفت کرتے ہیں. آپ کو بھلے سے اہل تشیع میں کچھ لوگ ناپسند کرتے ہو, لیکن اہل سنت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کو پسند ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا ضروری ہے کہ ایسے وقت میں فرقہ واریت کو بڑھایا جائے؟ کیا ضروری ہے ایسے وقت میں ٹارگیٹ بنا کر اسلام کو کمزور کیا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم ایک ہو نہیں سکتے ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آ سکتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع یہ آپس میں بھائی ہے اور اسلام کے یہ دو بازو ہے اور اسلام کی طاقت ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی ہے. جی بھائی صاحب, آپ نے جو باتیں کی نا اہل تصوف کے متعلق, آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. خواجہ گیسو دراز کوئی شخص ہیں, انہوں نے محبت کی اہل بیت علیہ السلام. تو اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق پر تھے, میں تو ان کو نہیں جانتا, اور میرے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو جان لوں, اور ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ عالم اسلام میں شخصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو جاننا, اس کے متعلق تحقیق کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے. اس طرح شخصیات تو عالم اسلام میں بہت ہیں کہ مختلف علاقوں میں بعض لوگ کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ فالوور تھے, ان کے پیروکار تھے, ان کے مدافع تھے, اگر ایسا ہے تو ہم ان پہ رحمت بھیجتے ہیں. اگر یہ ہے, اگر اللہ حقیقت اللہ جانتا ہے, اگر ایسا ہی ہے تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, ان کے لیے رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حکم اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جانتا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے عزیز ہیں, آپ جو اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, آپ یہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن ہم جو شیعہ جو ہے نا, جو 14 معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں, تو ان کی جو تعلیمات ہیں, مثلا عبادات میں جو نمازیں ہیں, مختلف فرض نماز ہے, اس کے بعد بہت سارے مستحب نمازیں ہیں, اس کے بعد دعائیں ہیں, مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے, کہ آپ مثلا
شب جمعہ کس طرح مناجات کرو، مختلف سحر کے وقت کس طرح مناجات کرو، اس طرح مختلف ٹائپ کے روزے رکھنے ہیں. تو مختلف عبادات اور نسک اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں. اس میں کسی طرح کا اس طرح جو صوفی حضرات پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں نا، پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں، وہ چلہ نکالتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اس میں اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو عام جو صوفی حضرات جو کام کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں سے منع کیا اپنے شیعوں کا. یہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں. بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی احترام اور عزت کرتے ہیں. نہیں سر، میں ایک چیز عرض کروں گا میں کہ مولانا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہو یا 12 امام میں سے کوئی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہو، اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو شہید کرتا ہے، ہماری محبت کا اور مودت کا معیاری یہی ہے کہ ہر دشمن اہل بیت ہمارا دشمن ہے، ہر دوست اہل بیت کا ہمارا دوست ہے. تو اگر صوفیاء کرام نے، جیسے میں نے معین الدین چشتی سرکار کا نام لیا، سرکار وارث پاک کا نام لیا، یہ تو محبت کرتے ہیں، تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا معیاری یہی ہے کہ دشمن اہل بیت ہمارا دشمن اور محب اہل بیت ہمارا دوست. ابھی کرناٹکا میں سرکار خواجہ بندہ نواز کی مزار ہے. بس بات یہی ہے نا کہ صوفی حضرات اکثر یہی کہتے ہیں، صوفی حضرات اکثر یہی علی ولی اللہ، صوفی حضرات دنیا میں صوفی جو ہے نا، جتنے صوفی آپ جانتے ہیں نا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بات ہے اتباع کی میرے بھائی، بات ہے ان سے دین لینا بھی فریضہ ہے نا. نہیں، دین لینا بھی فریضہ ہے. یہی عبد القادر جیلانی وغیرہ دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، محبت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے، نواسب سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اتباع بھی کرنی چاہیے نا، پیروی بھی، اور دوسروں کی نہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے. میں اللہ یاری صاحب آپ کو میں بتاؤں کہ اہل سنت میں اس وقت 4-5 سالوں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی حقیقت کیا ہے، یہ بنو امیہ کے لوگوں کی حقیقت کیا ہے. پھر بات فدق کی بھی ہو تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن جب جاننے لگے نا بہت سے ایسے مسائل کو، جب وہ پڑھے، ریسرچ کیے، تو بات ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے علی ولی اللہ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے. انہوں نے بلا فصل بھی مانا مولا علی کو. لیکن اور ایک چیز میں عرض کروں کہ سلسلہ طریقت، سلسلہ صوفیہ میں جو شجرہ طریقت ہوتا ہے، اس شجرے کو اگر آپ پڑھیں گے نا قبلہ، تو علی ولی اللہ بلا فصل مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہمارے یہاں بھی بلا فصل کا چیپٹر ہے، کنسپٹ ہے. مولا علی کو ہم بلا فصل مانتے ہیں کیونکہ شجرہ طریقت کا ہر شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی تک وہ شجرہ رسول تک جو پہنچتا بلا فصل پہنچتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل سنت میں ہندوستان میں اگر کوئی حق جانتا ہے تو جانتے حضرت کیا ہوتا ہے؟ وہ جب کہتا ہے کہ اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، امام حسن کو زہر دینے والا ایسا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی، پڑوس والے فتویٰ لگا دیتے ہیں، انہیں شیعہ رافضی کہہ کر بائیکاٹ کر دیتے، جینا حرام کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں محب اہل بیت اور پیروکار اہل بیت ہونا ضروری ہے یا شیعہ ہونا ضروری ہے؟ ان دونوں میں فرق ہی نہیں ہے نا. جو پیروکار ہوتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے نا، جو پیروی نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو شیعہ ہے وہ پیروی کرے گا. لیکن اس دور میں شیعہ، دیکھیے شیعہ کا معنی کیا ہے حضرت الحمدللہ جانتے ہیں. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو پیروکار ہو، جو تابعداری کرے، اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو شیعان علی ہی کہتے ہیں، بھلے سے ہمارا تعلق اہل تصوف سے ہے اور اہل سنت سے ہو، کیونکہ ہم اپنی پیروکاری کا جو معیار بناتے ہیں، مرکز بناتے ہیں، وہ الحمدللہ 12 امام کو بناتے ہیں. نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے؟ امام مالک بھی قبلہ، امام مالک بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے موتا امام مالک میں بھی اپنا فقہ بیان کیا، جاری کیا. تو آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صرف پہلا خلیفہ مانتے ہیں یا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ تو آپ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں جن کا حق غصب ہوا ہے، یا آپ ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا آپ سے، اہل تصوف جو شجرہ ہے، آپ اس طریقت کو پڑھیں گے، اس شجرے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اہل تصوف کیا مانتے ہیں. جی وہ بھائی آپ، مجھے پتہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ جو روحانی و وسیع ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن جو ظاہری امامت ہے وہ ابو بکر کی ہے، اور دونوں سے ہی. ابھی کا عقیدہ آپ کا ہے. اور میں یہ قبلہ عرض کروں گا کہ اہل سنت میں جو حضرات ریسرچ کر کے اہل بیت کی طرف آتے ہیں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھل کر بات نہیں کر، بہت سی وجوہات کی بنا پر، ہے نا. تو کیا ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو شیعہ ہو جائے؟ صحیح ہے، بالکل. آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں.
हाँ, अल्लाह यारी खुदावंद साहब, अभी मुताला आप आपको जैसे जज़ाए खैर। फिके जाफरी की बात आप करेंगे कि आप लोग सूफिया लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं और ये सारी चीजें कैसे करते हैं। किबला मैं आपको बताऊं, अगर हिंदुस्तान में अगर हम अगर अहले वाकई तसव्वुफ से ऐसे जो जुड़े सूफी, लोग हैं, देखें हमें लफ्ज सूफी से चिढ़ नहीं है कि लफ्ज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी अगर अल्लाह वाकई यारी साहब, आप, प्लीज मेरी जी जी पूरी बात सुन लीजिए। जी भाई, हिंदुस्तान में जो हम लोग अहले तसव्वुफ से जुड़े हैं, अभी आप मुझसे पहले आपने बाबा जान अब्दुल रशीद सैयद अब्दुल रशीद साहब से बात की, और ही उस्ताद अल्लामा शब्बीर अली वारसी की जात हो, और फिर अजमेर शरीफ में जो खुदाम वहाँ के जो साहिब सजादा लोग हैं, हम सब का एक मसलक और मनसब है कि हमको भी तौर पे तबलीग अहले बैत करना है और हर शंबन अहले बैत को बेनकाब करना है। मैं कहूँ किबला कि इस दौर में सबसे जरूरी यही है कि हम इस पर ज्यादा जोर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं। रही बात फिके जाफरी की, तो फिके जाफरी को हजरत लोगों ने समझा नहीं। फिके जाफरी को कम पढ़े लिखे जो तबके हैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क में हो, उन्होंने समझा नहीं। और जो समझे, अभी जामिया अजहर मिस्र की आप बात कर ले, वहां के शेख ने तो कहा कि मुसलमानों के 4 फिक नहीं है, 5 फिक है, और उसमें एक फिक्री है, और फिर मिस्र में निसाब में दाखिल किया गया फिके जाफरी को। तो फिके जाफरी भी लोगों तक पहुंचेगा, जैसे जामिया अजहर ने काम किया, इसी तरह से इंशाअल्लाह सब काम करेंगे। लेकिन एकदम से अगर आप कहें कि अगर आप का ये कहना हो कि आप अली को अगर मानते हो तो फिर नमाज किस तरह से पढ़ते हो, और अली को मानते हो तो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हो या हाथ बांध के। मैं कहता हूं हजरत, आप हाथ खोल के नमाज पढ़े या हम हाथ बांध करके नमाज पढ़े, लेकिन जो दुश्मन इस्लाम है वो आपके भी हाथ काटने के चक्कर में, हमारे भी हाथ काटने के चक्कर में है। तो अब बताएं अब क्या करें, हम आपसे इस बात पे झगड़ा करें कि हाथ बांध करके नमाज पढ़े या खोल के। आप हमारे भाई हैं, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आपसे इत्तेफाक करता हूँ, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। आपसे कोई निज़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं, बस आपके लिए मोहब्बत है, एहतराम है हमारे लिए। सही है, ठीक है ना भाई। तो आप बताएंगे कि सूफिया हजरत आपकी नजर में आप कैसे हैं, जो पहले आप मेरे भाई सूफी, देखें सूफी सब एक जैसे जो मैंने दलाइल दिए हैं, अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ ना, सूफी हजरात सब एक जैसे नहीं है, सूफियों के इख्तिलाफ बहुत है अहले तसव्वुफ में। हमें लफ्ज सूफी से काम नहीं है। अगर वाक़ई जो बातें आप कह रहे हैं यही हक हो, यही आप हकीकत आपकी यही हो कि यानी आप 12 इमामों को मानते हैं, 12 इमामों की इत्तिबा करना चाहते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि 12 इमामों की इत्तिबा करो, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बातें आप लोगों को नहीं बता सकते, तो आपने अपना नाम सूफी रखा है, तो हमें नाम सूफी से काम नहीं है। अगर आप वाक़ई यही है, इसके अलावा आप में बिदआत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं, आपके दुआगो हैं। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत का इद्दिआ करते हैं, इत्तिबा किसी और की करते हैं। अभी किबला मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान मौलाना अली वलीउल्लाह को लेकर, दीन अस्त हुसैन को लेकर इतना मसाला बनाया हुआ है, और इसको इतना रावजियों का तरीका ये रावजी, मगर जो सूफियाओं का दरबार है, उनके दरबार में जब इन मौलवियों ने देखा कि हुसैन लिखा हुआ है, जब इनके दरबार में देखा कि अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है, जब इनका मौलवी हो या इनके इफ्तिया में बैठा हुआ कोई मुफ्ती हो, इन सारे नासबियों को मानना पड़ा और खामोश होना पड़ा, क्योंकि हमसे तो लड़ सकते हैं लेकिन जो सूफिया अहले बैत के मुहिब थे वो उनसे नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ा काम तो इन सूफिया ने कर दिया और रास्ता बना दिया तबलीग अहले बैत का। तो अगर ऐसे में कोई कहे कि सूफिया लानती है, मलामती है, मलऊन है, तो मैं समझता हूं ये फिर उन हजरात के लिए ऐसी चीजें होगी जो उन्होंने सूफिया को समझा नहीं। आपने इब्ने तैमिया की बात की, इब्ने तैमिया कौन सा सूफी है? इब्ने तैमिया तो सबसे बड़ा नासबी और नासबियों का बाप है, तसव्वुफ का बड़ा दुश्मन है इब्ने तैमिया, सूफी नहीं हो। तो इब्ने तैमिया से हमारा क्या ताल्लुक? हमारा जो मौक़िफ़ है ना मेरे भाई, हमारा जो मौक़िफ़ है कि अगर कोई शख्स वो 12 इमामों को मानता है, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को मानता है, लेकिन बाज़ उमूर में वो खुल कर सब कुछ नहीं कह सकता और शियों जैसा नमाज नहीं पढ़ सकता, तो वो हमारा भाई है, वो हमारा मोमिन भाई है, हम उसके लिए दुआगो हैं, उसकी नुसरत हमारे लिए सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है वो जिस सिर्फ मोहब्बत का इद्दिआ करता है लेकिन इत्तिबा नहीं करता, तो फिर वो अच्छा है, उससे बेहतर है जो कुलम खुला दुश्मन है, उससे बेहतर है। लेकिन हम उसको यही कहेंगे कि भाई आपको इत्तिबा करने की भी जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, अब दूसरे लोग भी मुंतजर हैं, उनको भी बात करने का मौका दे दें। आखिरी चीज अल्लाह यारी साहब, बस आखिरी चीज मैं अर्ज करूंगा कि इत्तेहाद पर आपका क्या कहना है? क्या जरूरी नहीं है इस वक्त के हजरात जिनमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की कसरत बहुत ही ज्यादा है, शिया और ऐसे सूफी हजरात जो मुहिब अहले बैत है, उनका एक होना, इत्तेहाद होना, वहदत पर कायम होना, क्या ये जरूरी नहीं है? क्योंकि जो नासिबी खारिजी ये हजरात है, ये आए दिन अहले बैत पर भोगते हैं।
آپ تشیع انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اتحاد ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو کیا مل کر ہم ان کا رد نہیں کر سکتے؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی باتوں کی تائید کر صحیح فرما رہے ہیں، جی یہ اچھی تو بات آپ ہے، ان اس کا پہ ضرور مخالفت کرنا بیوقوفی ہے، آپ جو صحیح باتیں کر رہے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے، جی خدا آپ کو عزت، بہت مہربانی، الہی آمین الہی آمین، بہت تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ خوشی ہوئی آپ سے کا۔ بات کر کے، السلام تھینک یو علیکم۔ میرے بھائی، یا علی مدد، علیکم السلام، بہت مہربانی جی، آپ کی جزاک اللہ۔ میرے بھائی، جزاک اللہ تھینک یو۔ اچھا میرے محترم بھائی تشریف لائے تھے بمبئی سے، تصوف سے ان کا تعلق ہے، آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے، وہ دو شخص میں بڑا فرق ہے، ایک شخص ہے جو شیعوں کا دشمن ہے، ایک شخص شیعوں سے دشمنی نہیں رکھتا، نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک شخص ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا نام سننا اس کو گوارا نہیں ہے، ایک شخص ہے جو اس کو لذت آتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سن کر، ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، بلا شک بلا رہی۔ تو ہمیں کن سے دوستی کرنی چاہیے؟ ان سے دوستی کرنی چاہیے جو اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب کام صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو جو صوفی حضرات ہیں وہ اپنے غلط کام تو نہیں کہتے کہ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ تو ہی نہیں کہتے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی ہم صحیح کام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی طرف بلاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی ہم پرچار کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بھائی جو تھے نا، ان کے یہ تو ہمارے عزیز ہیں بمبئی والے، ان کے تو سارے کام ان کے لیے تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ تو اس کو علن تو نہیں کہتا نا کہ ہمارے پاس یہ بدعات ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس سب چیز اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض یہ ہے، میری بات جو ہے نا، میرے صوفی جو بھائی ہیں جو آپ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی محبت کو اپنا دین سمجھتے ہیں، آپ کی خدمت میں میری عرض یہی ہے کہ آپ ادخلوا فی الدین کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں، پوری طرح، یعنی ہر طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، توحید اہل بیت علیہ السلام سے، رسالت اہل بیت علیہ السلام سے، ارکان عقائد اہل بیت علیہ السلام سے لے لیں، اور فروع دین بھی اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لے لیں۔ صرف محبت کا ادعا کرنا اور بعض چیزوں میں ان کو قبول کرنا، دوسری چیزوں میں ان کی اتباع نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ ہر امر میں جب آپ خود کہتے ہیں وہ افضل ہیں، وہ خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو تمام امور میں ان کی اتباع